بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایمانداری سے بات بتاؤں تو میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی حادثاتی طور پر کوئی خزانہ پا سکوں، لیکن ٹریجرز یعنی کہ خزانے ہمیشہ سے ہی خوش بختی نہیں لاتے، بلکہ کبھی کبھی یہ بہت ہی منحوس بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چند ایسے خزانوں یا پھر قیمتی ترین چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو اپنے ساتھ اتنی نحوست یا بدبختی لائے جو کئی لوگوں کی موت کی وجہ بھی بن گئے۔ سو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دی کہیونگر پاس ٹریجر، یہ ٹریجر بھی دنیا کے چند منحوس ترین خزانوں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگ موت کا شکار ہوئے۔ اس کا قصہ شروع ہوتا ہے 1864 سے، جب 4 فوجیوں کو میکسیکن وار کے دوران اسلحہ خریدنے کے لیے لاس اینجلس بھیجا جاتا ہے اور اس کے لیے انہیں بہت سارا سونا دیا جاتا ہے۔ لاس اینجلس کی پہاڑیوں پر ایک فوجی کی موت ہو جاتی ہے اور باقی فوجی اس سونے کو دفنا دیتے ہیں، لیکن ڈیگو مورینا نامی شخص انہیں دیکھ لیتا ہے اور وہ اس خزانے کو بعد میں اپنے دوستوں کو ساتھ ملا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ان دوستوں کو بتائے بغیر اسے کہیں دفنا دیتا ہے۔ اسی دن اس کی موت بھی ہو جاتی ہے اور اس کے دوستوں کو اس خزانے کی لوکیشن بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے ایک دوست نے اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ مل کر آس پاس کے علاقے کی کھدائی شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن کھدائی شروع کرتے ہی مارٹینز نامی اس شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وہیں مر گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کا سوتیلا بیٹا بھی مر گیا۔ اس کے علاوہ اسپین کے چرواہے نے اس خزانے کو کھوج لیا تھا، لیکن وہ سمندر میں اسپین جاتے ہوئے اپنے خزانے سمیت ڈوب کر مر گیا۔ 1939 میں ایک آئل ایکسپرٹ ہنری جونز نے اس خزانے کو تلاش کیا، لیکن ناکامی پر اس نے بھی خودکشی کر لی تھی۔ ان شارٹ، یہ خزانہ اب تک 15 کے قریب لوگوں کی جان لے چکا ہے۔ دوستو، اپنے قیمتی وقت میں سے صرف 5 سیکنڈ نکال کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی سے ایکٹیو کر دیں۔ ہم آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ دا لاسٹ ڈچمن مائن، امریکہ کے جنوب مغربی علاقے کے ایک پہاڑی سلسلے میں بہت سارا سونا اور دیگر قیمتی چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ اس خزانے کے بارے میں بہت سارے فرضی قصے امریکہ بھر میں مشہور ہیں، مثلا یہ کہ اس علاقے میں اپاچی نامی ایک قبیلہ رہتا تھا جس کے دیوتا نے اس قبیلے کو سختی سے منع کیا تھا کہ اس سونے اور دیگر قیمتی چیزوں کے قریب بالکل نہ جائیں اور نہ ہی کسی کو قریب آنے دیں۔ اس دور میں بہت سارے لوگ اس قبیلے کے ہاتھوں مارے گئے۔ 1845 میں ڈون میگوال پیرالٹا نامی ایک شخص اس علاقے سے بہت سارا سونا ڈھونڈ کر لے جا رہا تھا جب وہ اپاچی قبیلے کے ہتھے چڑھ گیا، جنہوں نے اسے نہ صرف وہ سارا سونا لے کر ایک غار میں چھپا دیا بلکہ اسے بھی دردناک موت مار دیا تھا۔ ایک جرمن شخص جیکب والٹز نے دعویٰ کیا کہ وہ اس خزانے تک پہنچ گیا ہے، لیکن اس کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں بتانے سے پہلے ہی وہ گھر میں ہی مردہ پایا گیا تھا۔ اسی طرح ایک مائن ایکسپرٹ ایڈولف رتھ بھی اس کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن اچانک ہی وہ غائب ہو گیا تھا۔ جس کی باڈی 2 سال بعد اس حالت میں ریکور ہوئی تھی کہ اس کی کھوپڑی میں 2 گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد سے کئی درجن لوگ پر اصرار طور پر مارے جا چکے ہیں۔ 2012 میں جیسی کیپن وہ آخری شخص تھا جو مردہ پایا گیا تھا اور اس کی لاش 3 سال بعد دریافت ہوئی تھی۔ دی ٹائٹینک کرس، ٹائٹینک دنیا کے چند مشہور ترین بحری جہازوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ 1912 میں یہ جہاز ایک آئس برگ سے ٹکرا کر سمندر میں ڈوب گیا تھا اور اپنے ساتھ 1500 سے زائد لوگوں کی جان لے گیا تھا، لیکن اس کے ڈوبنے کی وجہ مصر سے دریافت ہونے والی ایک ممی کو قرار دیا جاتا ہے جسے منحوس قرار دے دیا گیا تھا اور جو اس جہاز کی تباہی کی وجہ بھی بنی تھی۔ اس ممی کو برٹش میوزیم نے 1889 میں دریافت کیا تھا، جسے اسی وقت ہی منحوس قرار دے دیا گیا تھا کیونکہ اس ممی کا برٹش خریدار اپنے ملک پہنچتے ہی مر گیا تھا۔ اس کے بعد یہ کئی لوگوں کی ملکیت بنی، لیکن ان میں سے کچھ لوگ مارے گئے جبکہ کچھ دیگر مالی، جانی اور صحت کے مسائل سے دوچار ہوئے۔ بالآخر ایک امریکن خریدار نے اسے خریدا جو نحوست اور بدقسمتی پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اس ممی کو ٹائٹینک پر لوڈ کروایا اور اس ٹائٹینک کی مشہور کہانی سے تو آپ لوگ واقف ہیں ہی۔ آج بھی یہ منحوس سمجھے جانے والی ممی سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں پڑی ہوئی ہے۔ ایس ایس سینٹرل امریکہ، ایس ایس سینٹرل امریکہ دراصل ایک بحری جہاز کا نام تھا جو 1850s میں امریکہ سے سامان لانے اور لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ بحری جہاز 1857 کو 10 ٹن سونا ایسٹرن کوسٹ امریکہ سے سینٹرل امریکہ لے کر جا رہا تھا اور اس کا مقصد امریکہ کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو سہارا دینا تھا، لیکن یہ جہاز جب ہوانا کے ساحل پر سٹاپ کے بعد جیسے ہی سمندر میں دوبارہ گیا، اسے ایک سمندری طوفان نے گھیر لیا اور یہ اپنے 425
مسافروں اور اس 10 ٹن کے سونے کے ساتھ سمندر میں ڈوب گیا۔ کچھ سال بعد ایک ٹیم اس سونے کو ڈھونڈنے کے لیے سمندر میں گئی، لیکن وہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس وقت سمندر بالکل پرسکون تھا۔ بالآخر 1982 میں ٹامی تھامسن نامی شخص نے اس تمام خزانے کو ڈسکور کر لیا تھا، لیکن امریکن حکومت نے اسے یہ خزانہ لے کر اسے جیل میں ڈال لیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ خزانہ اللیگلی ڈسکور کیا تھا اور اس کے لیے حکومت کا NOC ضروری تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ خزانہ امریکن حکومت کی ملکیت تھا اور اسے کوئی بھی شخص اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ توتن خامن ٹریجر۔ دوستو، پرانے وقتوں میں مصر کے ہر بادشاہ کو ہی فرعون کہا جاتا تھا، لیکن ان فرعونوں کی تاریخ میں توتن خامن نامی ایک فرعون بھی تھا جو سائنسدانوں کے بقول بہت چھوٹی عمر میں ہی فرعون بن گیا تھا۔ اس بوائے کنگ کے سیل شدہ چیمبر کو نومبر 1922 میں ہاورڈ کارٹر نامی آرکیالوجسٹ نے دریافت کیا تھا، اور اس دریافت نے ہاورڈ کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا تھا۔ اس فرعون کا چیمبر نہ صرف یہ کہ سونے کا بنا ہوا تھا، بلکہ اس کے مقبرے سے کچھ بہت قیمتی چیزیں بھی ملی تھیں، لیکن ایک ہفتے بعد ہی ہاورڈ کو ایک مچھر نے کاٹ لیا، جس کی وجہ سے یہ بیمار ہوا اور اسی بیماری کی حالت میں جلد ہی اس کی موت بھی ہو گئی۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، کچھ دنوں بعد اس کے پالتو کتے کی موت ہو گئی اور پھر اس کے گھر میں پرندہ بھی مردہ پایا گیا۔ ایک ٹورسٹ جو اس کے ساتھ تھا وہ بھی پر اصرار طور پر مر گیا تھا۔ اس کا ایک ٹیم ممبر بھی جلد ہی مر گیا۔ کچھ ایکسپرٹس کے مطابق ممکن ہے کہ اس سیلڈ چیمبر میں کوئی زہریلی چیز یا کیمیکل وغیرہ کی موجودگی ان کی موت کی وجہ بنی ہو۔ سب سے آخر میں ہاورڈ کارٹر کے سیکریٹری کی موت سوتے وقت دم گھٹنے سے ہو گئی تھی۔ دی کوہ نور ڈائمنڈ۔ دوستو، کوہ نور ہیرے سے تو آپ ضرور واقف ہوں گے، جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے قیمتی ترین ہیرا ہے۔ یہ ہیرا 1306 میں دریافت ہوا تھا۔ 105 کیرٹ کے اس ہیرے کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس ہیرے کا مالک پوری دنیا پر حکومت کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدقسمتی بھی اس کے ساتھ ہی رہے گی۔ اس کی نحوست کا اثر صرف خدا پر نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی خاتون اسے استعمال کرے گی تو بھی اسے کچھ نہیں ہوگا۔ دوستو، کسی حد تک یہ بات درست بھی ثابت ہوئی، کیونکہ اس ہیرے کو مغل بادشاہ بابر نے استعمال کیا، جسے اس کی بادشاہ سے بعد ازاں معزول کر دیا گیا تھا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کو بھی اس کے اپنے ہی بیٹے نے جیل میں قید کر لیا تھا، جبکہ نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس قیمتی ترین ہیرے کو انگریزوں نے ہندوستان کو بے دردی سے لوٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے، جو آج بھی ملکہ برطانیہ کے تاج میں جڑا ہوا ہے، لیکن ملکہ وکٹوریہ نے کئی ٹکڑوں میں اسے تقسیم کرا لیا تھا۔ آج کل اس ہیرے کو کئی ٹکڑوں کی شکل میں ایک تاج میں لگا کر ٹاور آف لندن میں ڈسپلے کیا گیا ہے، جس کی حفاظت کا بہت زیادہ سخت انتظام ہے۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔